بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیروکار مت بنو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں، ہماری شکل و صورت بھی مسلمانوں والی ہو، ہمارا لباس بھی مسلمانوں والا ہو، ہماری سیرت بھی مسلمانوں والی ہو، اور ہمارا کردار بھی مسلمانوں والا ہو، اور ہم اچھے مسلمان بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنے سے پہلے تو مسلمان بن جاؤ، مرنے سے پہلے پکے مسلمان بن جاؤ۔ تو اس لیے لیکن ہمارا معاملہ برعکس ہے۔ آپ اس دور کی صورتحال کو دیکھ رہے ہو کہ عالم اسلام کے مسلمان کتنا مظلوم ہے، دین سے بھٹکے ہوئے بھی ہیں۔ یہ بھی ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہندو، بے دین، سکھ، یہود و نصارہ وہ آج ہم پر الیاذ باللہ غالب ہو چکے ہیں۔ نہ مسلمان عورتوں کی عزت محفوظ ہے، نہ جان و مال محفوظ ہے۔ سر ننگی عورتیں نیوز پڑھ رہی ہیں، ہمارے جو ٹی وی ہیں وہاں کمرشلیں دیکھ لیں آپ، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے، یہ وبائیں، یہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہو۔ ایسے خطرناک وائرس ہیں جو جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں، یہ شامت اعمال ہے۔ ہمارے حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اسی طرح ایک وبا آ گئی تھی اور کافی لوگ مرنے لگے تھے، تو حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شامت اعمال ہے، یہ بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ پھر لوگ روتے پیٹتے حضور پیر پٹھان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بہت اموات واقع ہو رہی ہیں، آپ دعا کریں۔ تو حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے حق میں معافی طلب کی۔ تو حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ایک بشارت ملی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور نیزہ سے وہ لوگوں کے سینہ میں وہ نیزہ مارتا ہے اور لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ تو حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے شخصا اب تو بس کر، ان کو مت مار۔ اصل وہ پیر پٹھان کی دعا سے اللہ کا کرم ہوا، پیر پٹھان نے اس کو روک دیا اور وہ رک گیا، اور حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ مبارک کھل گئی، اور آپ نے صبح کی نماز کے بعد مخلوق کو خوشخبری سنائی کہ وہ وبا ٹل گئی۔ پھر حضور پیر پٹھان نے عربی کتابوں سے ایک حوالہ دیا، آپ نے فرمایا یہ وبا ایک فرشتے کا نام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ وبائی امراض مستمل تو ہوتے ہیں، لیکن حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وبا ایک فرشتے کا نام ہے۔ یہ جو ایسی وبائیں آتی ہیں یہ شامت اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگتے ہیں، ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں استغفار پڑھنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور جہاں شامت اعمال بڑھ رہی ہے وہاں بد عقیدگی کا زور ہے۔ قرآنی عقیدہ اہل سنت جماعت ہے، جو اولیاء اللہ کا تھا، جو تابعین تبع تابعین کا تھا، جو صحابہ کا تھا، جنہوں نے اماں عائشہ کے حجرہ کو نبی کا روضہ بنا دیا۔ آج بھی روضہ گنبد خضرہ وہ چمک رہا ہے، آج بھی روضہ رسول کی زیارت کی جاتی ہے۔
اور جو لوگ منکر ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کس لیے بناتے ہو، ان کا کیا ثبوت ہے؟ سورۃ شورا 25 پارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم واللہ ذو الفضل الکبیر۔ جو مومن ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، جنت میں ان کے روضے ہوں گے اور ہر من بھاتی چیز ان کو ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ ذو الفضل الکبیر، ان پر یہ اللہ کا بڑا فضل ہوگا۔ اب قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا روضۃ الجنات سورۃ شورا سے کہ مومنوں کے، پرہیزگاروں کے، اچھے اعمال کرنے والوں کے جنت میں بھی روزے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ منکروں کا روزہ نہیں ہوتا، عاشقوں کے روزے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو منکر ولی ہے یا منکر صحابہ ہے یا منکر اہل بیت ہے یا منکر صلاۃ و سلام ہے، آج تک ہم نے کسی منکر کا روزہ نہیں دیکھا۔ عاشقوں کے روزے بنتے ہیں، چمکتے ہیں۔ یہ اللہ والے جن کے مزارات بنے ہوئے ہیں، خدا کی قسم ان کا عقیدہ قرآن والا ہے۔ ہمارے سونے نبی کا روزہ ہے، عاشق صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، اور گنبد خضرا میں صدیق و اکبر پیارے محبوب کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ مولا علی پاک کا روزہ بنا ہوا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، زیارتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جناب امام حسین کا روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ زیارتیں کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک کا روزہ ہے، حضور اجمیری پاک کا روزہ ہے، حضور مجدد الفسانی کا روزہ ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمت اللہ علیہ کا روزہ ہے۔ لاکھوں لوگ زیارت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضور مجدد الفسانی پاک کا روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور توسے شریف میں چلیے، میرے شاہ سلیمان پیر پٹھان کا پیارا روزہ ہے، سبحان اللہ، 7 مسجد ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، مزار پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں کا عقیدہ قرآن والا ہے، اس لیے جہاں اللہ والا ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں اللہ والے موجود ہیں۔ جس طرح ایک فرقے میں دیکھو کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے، اس طرح ولیوں کا منکر ملا نہ ولی نہ کتب بن سکا ہے۔ صحابہ کے منکروں میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہے، اولیاء اللہ کے منکروں میں، صلاۃ و سلام کے منکروں میں، دعاؤں کے منکروں میں کوئی ولی نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت، اہل جنت، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا عقیدہ برحق ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں آیا ہے اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ اب کوئی بدبخت کہے کہ ذکر کرنا بدعت ہے تو وہ لعنتی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے اجیب و دعوت الداع اذا دعان، جس وقت مجھ سے دعا مانگو میں دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اگر کوئی منکر ملا قرآن اٹھا کر کہے کہ دعا مانگنا مکروہ ہے، وہ ملا مکروہ ہے، وہ جھوٹا ہے، قرآن سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا اجیب و دعوت الداع اذا دعان، جس وقت بھی مجھ سے دعا مانگو میں دعا کا جواب دیتا ہوں۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا بے شک میں اللہ بھی، میرے فرشتے بھی سونے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ لیکن منکرین قرآن ملا صلاۃ و سلام کو بدعت کہتا ہے، اور بعض ایسے منکر بھی ہیں جب ان کو ایت سنائی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں جی ہم نماز میں تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ حلالی بیٹے سے اگر
6 مرتبہ اس کا باپ پانی طلب کرے وہ 6 مرتبہ اپنے ابو کو پانی پلا دے گا۔ جو حرامی بیٹا ہوگا وہ کہے گا ابو ابھی تو میں نے آپ کو پانی پلایا ہے، پھر پانی کس لیے مانگ رہے ہو؟ سمجھ لو وہ بچہ حرامی ہے جو باپ کو کہہ رہا ہے ابھی تو پانی دیا ہے، اب میں آپ کو پانی کیسے پلا دوں؟ اسی طرح وہ بدبخت امتی ہے کہ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ صلاۃ و سلام نماز میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہر وقت درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، ہر وقت اللہ سے ذکر مانگ سکتے ہو، ہر وقت خدا سے دعا مانگ سکتے ہو۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، کسی کی طاقت ہے تو میرے اس فتوے کو یا اس مسئلے کو رد کر دے۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ عاشقوں کا عقیدہ ہے۔ جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں ہم نماز میں تو پڑھتے ہیں، اتحیات میں درود بھی پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھنے سے موت آتی ہے، چٹی نظر آ رہی ہے، جی گھبراتا ہے۔ میں وہ سنی ہوں سلیمانی، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میں منبر رسول کی قسم ہے، میرے دادا حضور خواجہ حامد توسوی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، میرے دادا جان، یہ میرے قریبی ہمسائے ہیں، جانتے ہیں۔ میرے دادا کے 2 بھائی وہ قادیانی بن کر مرے، میرے دادا نے ان سے تعلق رد کر دیا۔ خدا کی قسم جب میرے دادا جان کا وصال ہوا تو ان کی زبان پر صلاۃ و سلام جاری تھا، اور سب کو وہ گواہ بنا رہے تھے کہ سونا نبی پاک میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے عرض کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ان کا وصال ہوا، ان کا چہرہ کعبہ کی طرف پھرا ہوا تھا۔ اسی طرح حضور خواجہ اللہ بخش کریم رحمت اللہ علیہ کے رنگے ہوئے شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ رات دن اللہ کا ذکر کرتے، علم دین پڑھاتے، قرآن حدیث کا علماء کو درس دیتے، اور سبحان اللہ ان کا یہ مقام تھا کہ ایک مظلوم کے حق میں شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا، تو جو امیر لوگ تھے اور جن کے خلاف وہ فتویٰ جا رہا تھا وہ شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ سے جھگڑنے لگے۔ آپ نے ان کے جھگڑا کی پرواہ نہ کی اور مظلوم کے حق میں وہ فتویٰ لکھا، مظلوم کو فائدہ پہنچا۔ جب رات کو شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ کو نیند آ گئی تو خواب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ کا وہ جو فتویٰ لکھا تھا مظلوم کے حق میں، عادل عمر نے وہ اٹھایا ہوا تھا اور اس کو پڑھ رہے تھے، اور مولانا فضل الحق پر تحسین فرما رہے تھے، خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ وہ عمر، وہ امیر المومنین، وہ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے دور میں شیر کو جرأت نہیں تھی کہ بکری کو جھپٹ لے، انہوں نے کوئی کیمرہ نہیں لگایا ہوا تھا، جنگل میں کیمرے فٹ نہیں تھے، یہ ان کے وجود مسعود کی برکت تھی کہ شیر کو جرأت نہیں تھی کہ وہ بکری کو اٹھا لے۔ پہمد لگے کپڑے پہنتے تھے، پھٹیا پرانا چولا ہا، فاروق اعظم دے چہرے وچوں نور دا شولا، ادب تھا، انصاف تھا، اور مسلمان فاتح کی حیثیت سے غالب تھے۔ آج جب مسلمان بے حیائی میں پڑ چکے ہیں، فلسطین کی حالت دیکھ لو، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایک 8 سالہ معصوم بچے کو جو سکول جا رہا تھا اسے قتل کر پانی میں پھینک دیا یہودیوں نے۔ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ آج بھی تھا کہ وہ جمعہ کی نماز ان کو نہیں پڑھنے دیتے۔ مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں لگی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہم ایٹمی طاقت بنے ہوئے ہیں، لیکن جو ایمانی طاقت تھی فاروق اعظم کی وہ کہاں گئی؟ حسین ابن علی کی طاقت
طاقت کہاں گئی؟ علی شیر خدا کی طاقت اور قوت کہاں گئی جس نے مرحب کے ٹکڑے کر دیے اور یہودیت کو پاش پاش کر دیا، خیبر کو فتح کیا؟ وہ علی کی قوت کہاں گئی؟ ہم ایٹمی قوت ہیں، ایمانی قوت کہاں گئی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھی؟ اس لیے آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہیں، مسلمانوں کا کردار خراب ہو رہا ہے، داڑیاں مڑوائی ہوئی ہیں، چہرے پر سنت نہیں ہے، اور بدبخت لوگ بد عقیدہ ہو چکے ہیں۔ کوئی اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی توہین کر رہا ہے، اور اگر ہم علی علی کرتے ہیں تو ایک ملنگ مجھے کہتا ہے دیکھو ہم تو صحابہ کو نہیں مانتے، تم تو علی علی کر رہے ہو، ہم تو نہیں مانتے صحابہ کو، علی سچا ہے نا، تو علی علی کر رہا ہے، میں تو صحابہ کو نہیں مانتا۔ دیکھو حسن حسین سچے ہیں، تم حسن حسین کا نام لے رہے ہو، علی علی کر رہے ہو، یہ سچے ہیں تم ان کو مان رہے ہو، ہم تو صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ملنگا یہ تیرا جواب یہود و نصارہ والا ہے۔ اسی طرح یہودی کہتے ہیں اے مسلمانوں تم ہمارے موسیٰ نبی کو مانتے ہو، ہم تو تمہارے محمد کو نہیں مانتے، ہم تو تمہارے امام علی کو نہیں مانتے، ہم تو تمہارے امام حسن حسین کو نہیں مانتے، اور تم ہمارے موسیٰ نبی کو مان رہے ہو، ہم تو تمہارے قرآن کو نہیں مانتے، تم تو ہماری تورات کو مان رہے ہو۔ اسی طرح عیسائی کہتے ہیں اے مسلمانوں دیکھو ہمارا عیسیٰ نبی سچا ہے نا، اس کی انجیل سچی ہے، تم عیسیٰ نبی کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، نہ ہم تمہارے محمد کو مانتے ہیں، نہ تمہارے رسول کو مانتے ہیں، نہ تمہارے علی کو مانتے ہیں، نہ تمہارے حسن کو مانتے ہیں، نہ تمہارے حسین کو مانتے ہیں، نہ تمہارے قرآن کو مانتے ہیں، تم ہماری انجیل اور عیسیٰ نبی کو مانتے ہو، وہ سچا ہے۔ اس قسم تو یہود و نصارہ بھی باتیں کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی جھوٹے ہیں، اور وہ بھی جھوٹا ہے جو اہل بیت کا منکر ہے، اور وہ بھی جھوٹا ہے جو صحابہ کا منکر ہے۔ پرفیکٹ عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے، میرا پاک نبی مکمل دین لے کر آیا، خدا کی قسم خدا سچا، جو کتاب نازل ہوئی قرآن سچا، محمد مصطفیٰ سچا، اس کا صدیق سچا، سوڑا عمر سچا، عثمان سچا، علی سچے، حسن حسین سچے، 12 امام سچے، دین اسلام سچا، یہ سچا دین رہے گا، جھوٹوں پر لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت اسلام میں سچا ٹولہ اہل سنت ہے جس کو اللہ کے نبی نے سچا فرمایا۔ اور میں ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک گاڑی ہو، اس کی لائٹیں درست نہ ہوں، اس کے کنیکشن درست نہ ہوں، اس کے پارٹس درست نہ ہوں، وہ گاڑی چل سکے گی؟ نہیں چلے گی۔ تو اللہ کے نبی نے آخری مکمل پرفیکٹ ہمیں دین دیا۔ اگر حضور کے دوست اچھے نہ ہوں، حضور کی اولاد اچھی نہ ہو، اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو اسلام نہیں چل سکتا۔ اس لیے جھوٹے وہ ہیں جو مانتے نہیں ہیں اسلام سچا ہے، محمد کا دین سچا ہے، سونے نبی کی اہل بیت سچی ہے، نبی کے صحابہ سچے ہیں۔ کہہ دو واہ واہ ذرا کہہ دو، پھر میرے لگتے جگر حضرت صاحبزادہ، حضرت درویش باصفا، حضرت صاحبزادہ ابو علی حسن سلیمانی علامہ صاحب کا آپ کے سامنے بیان ہوگا، آپ اہل بیت نبوت کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور آپ کا عنوان ہوگا کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ اور میرے کہنے پر تم کہہ دو، میرے کہنے پر کہہ دو، میرے کہنے پر کہہ دو، میرے کہنے پر کہہ دو، علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار، علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار، ابو بکر و عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار۔ خدا کی قسم ابو بکر عمر کے دشمن مر کھپ رہے ہیں، مر کھپ جائیں گے، حق
چار یار کا نعرہ لگتا رہے گا، حسین کو باغی کہنے والا ملا، علی کا منکر ملا، یہ مر کھپ جائیں گے، علی علی حیدر حیدر ہوتا رہے گا۔ صلاۃ و سلام کا منکر ملا مر جائے گا، اس کی قبر کو ویران پاؤ گے، لیکن جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، خدا کی قسم اولیاء اللہ کے مزارات پر پھول بھی پڑھے جائیں، پڑھتے رہیں گے اور تلاوت بھی ہوتے رہیں گے۔ ایک زوردار نعرہ ذرا محبت سے سنا دو، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ لیکن میں اپنے سنیوں کو، سلیمانیوں کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلے اللہ ہے یا علی ہے؟ اس لیے آپ درس سمجھ کر آیا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سنگھردہ سلطان خواجہ شاہ محمد سلیمان، شاہ سلیمان سنگھڑ بسایا، اللہ دا ورد نسایا، جس پر نظر ڈالتے تھے پیر پٹھان، ہندو سکھ کلمہ پڑھتے تھے، اور میرے شاہ سلیمان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے آپ کی آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا، اور میرے شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کا پیرہن مبارک بھر جاتا تھا، تو اس پر فرید پاک نے قلم اٹھائی کہ شاہ سلیمان عشق خدا میں، عشق نبی میں روتے، آنکھوں سے خون ٹپکتا، تو حضرت پیر فرید نے قلم اٹھائی، رت رون دیاں عمر نبھیساں، ایو داغ قبر وچ دیساں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، آج حضور خواجہ خواجگان سید معین الدین چشتی اجمیری کی نسبت سے ختم پڑھا جائے گا، کیونکہ آج 5 ہے، 6 کی رات ہے، 6 کی رات ان کا وصال ہوا تھا۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا اجمیری سید، جب ان کا وصال ہوا، آپ کی عمر 100 سال تھی، اپنے کمرے میں ذکر کرتے ہوئے جاں بحق ہوئے، ان کا چہرہ نور کی طریقوں چمک رہا تھا، اور ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبت میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ تھا اہل اللہ کا کردار۔ انہا پاکا نال تو لالے یاری، تاں تو تھیوے پاکے، پہلے چمکن ہاتھ پاک آندے، پچھے بڑھ پیران دی خاکے، جتیاں جوڑی میاں منہ نہ موڑی، اتے تن نکھلانی چاہ کے، دل شاد جنت وچ لے ویسن، یہ پاک گلکڑیاں پاک۔ اس لیے عقیدہ اچھا رکھو، قرآن پاک میں ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہے جس کا مرشد کوئی نہیں ہے۔ مرشد دھارو، عامل بھوپے ملنگ، منکرین صحابہ کو پیر مت بنا، ملنگ کو میں سید بھی ہوں، صحابہ کو بھی نہیں مانتا، کڑیاں پہنے والے کو مت مانو۔ باقی میں غازی کے علم کو سلام پیش کرتا ہوں، امام حسین کی شبیہ کا احترام کرتا ہوں۔ کڑیاں شمر نے پہنائی تھی میری آل محمد کو، کڑیوں کو میں نہیں مانتا، میں علم کو مانتا ہوں، میں شبیہ حسین کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نظر اللہ نیاز حسین مانتا ہوں، اور بیعت ہونا چاہیے سنی بزرگ کی، جو عالم ہو، شریعت کا پابند ہو۔ یہ ورثہ نہیں ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے، اس کا ابا دادا پیر تھا، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فاضل نوجوان علامہ صاحبزادہ ابو علی حسن سلیمانی۔